آپ کے سامنے پڑھنے لگے وہ وہی ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی۔ اس حدیث میں ساری سند نہیں، ایڈریسز کسی کو چاہیے تو ایڈریسز کے نیچے یہ میں آپ کو دکھا دوں۔ میں نے اس کتاب کی وہ فوٹوز کھینچی، کتاب ہے، کتاب کی گاڑی بڑی میرے پاس، تو یہ نیچے ان سب کے یہ ریفرنس لکھے ہوئے جتنی حدیث ہیں ان کے یہ نیچے حاشیے میں کتابوں کے نام لکھے ہوئے جن کتابوں سے یہ احادیث لی گئی۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر کہہ رہا ہوں، کوئی بھی دنیا کی کلاس ایسی نہیں ہے کہ جس میں بیٹھنے والے ہوم ورک نہ کرتے، خود سے کچھ نہ کرتے، خود سے کیے بغیر انسان نہیں پہنچتا۔ آپ 10-15 منٹ 20 منٹ نکال لیں اگر اس کام کے قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے بغور مطالعے، تو پھر آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں۔ پہلی حدیث سے علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، لا تمسک، تمسک ہوئی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد، لا تمسکو، تمسک نہ کرو، نہ کرو، علیہ، مجھ پر، یعنی مجھ پر یعنی میرے نام پر کوئی بات کی جائے اس سے تم نے تمسک، اسے نہیں پکڑنا۔ لا تمسکوا علیہ بشیء یخالف القرآن، کسی ایسی چیز کو جو میرے سے بیان کی گئی ہو قرآن کی مخالفت میں، لا تمسک، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے تمسک نہ کرو۔ مت کرو۔ کیوں؟ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ، اس لیے کہ یقیناً میں کوئی چیز حلال نہیں کرتا سوائے اس کے جسے اللہ نے حلال کیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور میں کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتا سوائے اس کے جسے اللہ نے حرام۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری اگلی حدیث فرماتے ہیں، اس کے راوی ایوب ابن حرن کو کہتے ہیں، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، اللہم صلی علی، میں نے ابا عبداللہ علیہ السلام کو سنا کہ وہ فرما رہے تھے۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو لفظ ہے نا ابا عبداللہ، اس کی 3 شکلیں، ابو، ابا اور ابی۔ یہ کبھی واو ہوتا ہے بے کے بعد، کبھی الف ہوتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے۔ یہ لفظ ایک ہی ہے، عربی گرامر کی وجہ سے اس کی ظاہری شکل بدل جاتی ہے، میننگ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ توجہ فرما رہے، ابا عبداللہ جب آپ حدیث پڑھ رہے ہیں اور سند میں آخر میں ابا عبداللہ آئے اور ساتھ کچھ نہ لکھا ہو، ایک بار لکھا ہو سمعت ابا عبداللہ الحسین، تو پتہ چل جائے گا یہ ابا عبداللہ کون ہے۔ لیکن اگر کچھ نہ لکھا ہو ساتھ تو کون سی شخصیت ہوگی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب بھی ابا عبداللہ کے ساتھ کوئی واضح اور نام نہ ہو جس سے پتہ چل جائے کہ کون سے امام ہے، تو سمپل ابا عبداللہ یا ابو عبداللہ یا ابی عبداللہ کون ہوں گے؟ چھٹے امام جعفر صاحب۔ یہ حدیث کے بارے میں بات ہمیشہ ذہن میں بٹھا دیں۔ تو یہ ایوب ابن حر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو سنا کہ وہ فرما رہے تھے، کل شیء مردود الی کتاب اللہ، ہر چیز پلٹائی جائے گی اللہ کی کتاب کی طرف۔ یہ مردود جو لفظ ہے نا اردو میں کوئی اتنا اچھا لفظ نہیں، شروع سے کتاب مردود، بڑا مردود بنتا ہے۔ یہ مردود ہے کیا؟ مردود اسم مفعول ہے رد سے،
عربی میں رد کرنے والے کو کہتے ہیں راد، اور جسے رد کر دیا جائے اسے کہتے ہیں مردود. ایسا آپ اگر ایران جائیں گے نا تو جب امتحانوں کے رزلٹ آتے ہیں تو فیل کو مردود فیل میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ مردود. قبول پاس کو لکھا ہوتا ہے قبول، اور فیل کو لکھا ہوتا ہے مردود. اب دیکھیں آپ کو ایسی کیوں آئی؟ وہاں پر وہ کانسیپٹ نہیں جو ہمارے ذہن یہ میں کروں متشابہ، ہمارا ذہن فوراً اپنے جس معنی سے خود آشنا ہے نا ٹھک سے وہ معنی لے کے آتا ہے تو خرابی ہو جاتی ہے. اب عربی میں مردود کا معنی کیا ہے؟ جسے رد کر دیا. اب یہ رد کرنا ایک دفعہ یہ ہے کہ نکال دینا، آؤٹ کر دینا، اور اگر یہ رد والا یا مردود کا لفظ الا اس کے بعد الا آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی دوسرے کی طرف رد کرنا، یعنی ادھر پلٹانا، کہنا یہاں سے ادھر جانا. جیسے کہتے ہیں نا کوئی بندہ آپ کو آگے کارڈ دکھائے کہیں اینٹری کا مسئلہ ہو، کوئی ایسا سوچ لیں آپ، تو آپ کو صحیح طرح دے تو آپ کہتے ہیں وہاں سے چیک کرا کے لا، چیک کرا سائن کروا کے لا، پھر ہم تصدیق کرا کے لا. تو یہ مردود اس معنی میں کل شیء ہر چیز مردود رد کی جائے گی اس کی طرف الا کتاب اللہ. ہر چیز کون کرتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ فیشن کوئی. اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا پھر کروں آپ سے کہ جو حدیث آئے پہلے کتاب بول کے بیٹھنا، کتاب یہاں ہونی چاہیے. بار بار پڑھنے سے دیکھیں نا ہم کہتے ہیں، میں خود کہتا ہوں مثلا او لیولس کے لیے میں نے کتنی دفعہ وہ ہمیں جو کتاب لگی ہوئی تھی فزکس کی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی تھی، کتنی دفعہ پڑھ لی تھی. کیمسٹری کی تو پڑھ لی تھی. میتھس کی پوری کتاب مثلا جو ہے نا کتنے دنوں کے لیے، کتنی زندگی کے لیے، اور جس پر ابدی زندگی ہے. اگر ہمارا ایمان ہے کہ جس پر ابدی زندگی متوقف ہے تو وہ ریپیٹڈلی نہیں پڑھی جا سکتی. جبکہ اللہ کے رسول کے فرامین، ائمہ کے فرامین ہر روز ہر روز ہر روز، ہمارے شیعہ وہ جو ہر روز کم از کم اتنا پڑھتے اتنا پڑھتے. اب شیعہ کو اتنے اچھے پیکج مل گئے آسان، تو بیٹھے بیٹھے جنت میں چلا جاتا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے اس طرح کرنے کی کہ وہ قرآن بھی پڑھے اور قرآن پڑھے. لیکن جو پڑھتے ہیں کہتے ہیں بھائی ادھر کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور طرف لے کے جا رہے ہیں. ہر چیز پلٹائی جائے گی الا کتاب اللہ والسنہ. دوسری چیز اس حدیث میں سنت کا اضافہ. بعض احادیث میں کتاب کے ساتھ سنت ہے. سنت سے کیا مراد ہے؟ سنت سے مراد ہے رسول پاک کی وہ باتیں جو مسلم ہے، سب کو اتفاق ایسا کرتے ہیں. میں آپ سے کہوں رسول پاک کے بارے میں کیا بات مسلم ہے؟ ان کا اخلاق بہت اچھا تھا، درمیانہ سا تھا یا برا تھا؟ آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا مسلم ہے. اب ایک حدیث آ جائے کتاب میں رسول پاک بندہ آیا اور رسول پاک غصہ آ گیا، انہوں نے اس کو گالی نکال دی، ریجیکٹ کریں گے. مسلم سنت کی طرف پلٹایا جائے. اللہ کہے گا یار ہمارے درمیان بھی اگر کوئی شریف النفس انسان، باوقار انسان، اس سے توقع نہیں ہوتی کہ گالی دے، کیسے تو اللہ کے رسول نے کیسے دے دی؟ کیا کہنے؟ اور جو ہوتے ہیں نا زیادہ جذباتی کہنے چھنڈا کیتا ہے، مطلب اس کا علاج یہ ہے. ان کو یہ سینس نہیں ہوتی کہ بھائی اپنے دوست کی تسکین کے لیے اللہ کے نبی سے کیا منسوخ کر رسول کی تحقیر کر رہے نوز باللہ. جی رسول کی تحقیر کر رہے نوز باللہ. تو سنت سے مراد ہے جو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا، یہ طریقہ تھا. تو اب یہ سنت والا مسئلہ بھی ڈیٹیلڈ ہے. اب یہ ہمارا وہ ٹاپک نہیں. اب یہ ہمارا ٹاپک کیا ہے جس کا نام سب سے پہلے آتا ہے کہ کدھر پلٹاؤ؟ اگلے جملے میں اس کی وضاحت. پہلا جملہ تھا کل شیء مردود الی کتاب اللہ والسنہ. اب کوئی مثلا سوال پوچھے پلٹائیں گے تو پھر کیا کریں؟ پلٹا کے کیا کریں؟ نتیجہ کیا ہے؟ پھر امام فرماتے ہیں وکل حدیث، شے کی جگہ حدیث لے، اور ہر وہ حدیث وکل حدیث
لا یوافق کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کے موافق نہ ہو. موافق الٹ ہے کس کا؟ مخالف. ٹھیک ہے. وَكُلُّ حدیث، اور ہر حدیث لا یوافق کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کے موافق نہ ہو، زخرف، وہ زخرف ہے. زخرف کسے کہتے ہیں؟ زخرف کہتے ہیں کہ چیز اصل میں اچھی نہ ہو لیکن میک اپ شیک اپ کر کے فٹ کر تاکہ اچھی کرتی. دیکھنے والے کو کیا بات ہے، جو بھی دیکھے کیا بات ہے، لیکن اصل میں. اور قرآن میں غلط باتوں کو اچھا کر کے پیش کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن قرار دیے شیاطین الجن والانس، شیطانوں، جنوں کے شیطان، انسانوں کے شیطان، یوحی بعضهم الی بعض، یہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغامات پہنچاتے ہیں خفیہ، جو کیا ہوتے ہیں؟ زخرف القول، بڑی اٹریکٹیو باتیں، بڑی بنا کے کی گئی باتیں. عام بندہ سنے اس کا دل کرے کیا بات کر دی ہے بھائی، محفل لوٹ لیا تو فلان کر دیا تو یہ کر دیا. زخرف القول، قول کہتے ہیں بات. زخرف القول بڑی سجی سجائی باتیں، بڑی میک اپ والی باتیں. غرورا، دھوکہ دیتی. غرور ابھی میں دھوکہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو زخرف کی مثال دے دوں، پھر آپ کو ذرا زخرف زیادہ یاد رہے گا کہ امام کیا فرما رہے ہیں. ہر وہ حدیث جو اللہ کی کتاب کے موافق نہ ہو تمہیں بڑی اٹریکٹ کر رہی ہے، زخرف ہے. زخرف ظاہر اس کا بڑا اچھا ہوتا ہے، اندر باطل ہوتا ہے. تو وہ کسی صاحب کو کسی نے کہا بھائی رشتہ آپ کے لیے دیکھا، ابھی آپ بھی دیکھ. وہ رشتہ دیکھنے گیا، رشتہ جو ہے نا وہ کسی بیوٹی پارلر سے تیار ہو گیا. تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے پسند کر لیا. ٹھیک ہے. شادی طے ہو گئی. شادی پر بھی اسی بیوٹی پارلر سے وہ زخرف واقع ہے. ٹھیک ہے. تو شادی اگلی صبح جب منہ دھوئے گئے اور چیزیں سامنے آئی تو اس نے اس بیوٹی پارلر پر عدالت میں فراڈ کا کیس کر دیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھ رہے؟ جو اس نے جا کے عدالت میں بیوٹی پارلر پر فراڈ کا کیس کر دیا. اس شکل کو انہوں نے کیسا کر کے مجھے دکھایا تھا، اس کو تو دیکھنے کا دل نہیں کر رہا. سہولت کاٹ کے اب آپ سمجھے زخرف کیا ہوتا ہے. واہ، اس طرح سجا دینا جناب بندہ. ہاں، یا آپ دیکھو رات کو جو فروٹ بیچ رہے ہوتے ہیں انہوں نے کہا لائٹ ایسی جلاتے ہیں ایسا لگے کہ نا وہ بھی زخرف، وہ لائٹ والا زخرف، بندہ دھوکہ کھا جائے، ایسے چمک رہے ہوتے. گھر آ کے دیکھو تو وہ اس کا وہ رنگ ایسا نہیں ہو. تو ہر شعبے میں لوگوں نے اپنے 2 نمبر مال کو زخرف کے ذریعے 1 نمبر کرنے کا کام چلایا. زخرف یاد رہے. امام کیا فرماتا ہے؟ ہر وہ حدیث جو اللہ کی کتاب سے موافق نہ ہو زخرف ہے. تمہیں جتنی مرضی کھینچ رہی کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ اللہ، لیکن زخرف کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں کہا کہ کچھ حدیث، کہا ہر حدیث. پہلے کہ میں ہر چیز پلٹاؤ اللہ کی کتاب میں، اور ہر وہ حدیث جس کو دیکھو کتاب خدا سے موافق ہے زخرف ہے. ٹھیک ہے. اگلی حدیث تیسری، یہ بھی امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد ما اتاکم عنا من حدیث، جو بھی تمہارے پاس آئے، ما اتاکم جو بھی تمہارے پاس آئے، عنا ہم سے منسوب، من حدیث حدیث، لا یصدقہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اس کی تصدیق نہ کرتی. کیا کیا؟ نام ہمارا ہو دیوار پہ دیوار.
اللہ کی اب یہ کون، میں نے آپ کو دو حالات بتائی تھے، ایک دفعہ آپ ڈائریکٹ معصوم سے سن رہی ہے، ممکن ہی نہیں ہے خلاف قرآن بات، بے شک لیکن جب واسطوں سے آ رہی ہے اس سے خبردار کر رہے ہیں، جو بھی حدیث تم تک پہنچے ہم سے، لا یصدقہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اس کی تصدیق نہ کرتی ہو، فہو باطل، تو وہ باطل ہے۔ باطل ہے۔ واہ، ہماری حدیث صحیح کیونکہ لوگوں نے ہمارے نام پر فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں۔ اٹھا دے، سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور سنیں اور آج کے لیے ہم یہاں پہ تمام کریں گے، 2:04 ہو گئے اور درس شروع ہوئے 50 منٹ ہو گئے، آج کے لیے آخری ہے۔ خطب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطبہ دیا اللہ کے نبی نے، تو فرمایا ایہا الناس، اے لوگوں، یعنی ایسا موضوع ہے جو مختلف اوکیزنز پر ریپیٹ ہوتا رہے، اللہ کے نبی خبردار کرتے نہ کہ ایک دفعہ کہا، ایہا الناس، اے لوگو، ما جاءکم عنی یوافق کتاب اللہ فانا قلتہ، جو کچھ مجھ سے آئے تمہارے پاس، یعنی مجھ سے منسوب، یہ عنی واحد ہے، عنا جو پچھلے دن ما اتاکم عنا، ہم سے، یعنی ہم اہل بیت سے، ہم محمد و آل محمد سے، جو بھی تمہارے پاس آئے بات ہم مجھ سے، عنی مجھ سے منسوب ہو، یوافق کتاب اللہ، موافق ہو اللہ کی کتاب سے، فَأَنَا قُلْتُهُ، تو وہ میں نے کہی ہوگی، واہ، تصدیق ہے۔ وَمَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ الْقُرْآنِ، اور جو ایسی آئے کہ جو قرآن سے مخالف ہے، فَلَمْ أَقُلْهُ، تو وہ میں نے نہیں کی ہو۔ اب فرمولہ دیکھیں یا اسٹریٹ اور امپورٹنس دیکھیں قرآن مجید پڑھنے کی، اور امت کی حالت دیکھیں، اسے کہتے ہیں حضرت شیطان کی عظیم کامیابیوں میں سے ایک۔ آپ کبھی غور کیا، دو چیزیں ہیں نا قرآن اور اہل بیت، اس امت کے ہاتھوں اہل بیت سے کیا کروایا، ٹھیک ہے، اور اس امت کے ہاتھوں قرآن سے کیا کروایا، صحیح بات۔ ہزار عقیدت ہے قرآن سے، ختم قرآن ہو رہے ہیں جناب، آج جو ہمارے گھر میں یاسین پڑھی جائے گی، ہمارے یہ ہوگا رزق کی برکت کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، پیٹ کی درد کے لیے، فلان کے لیے، نہیں ہوگی کوئی محفل تو اس کام کی نہیں ہوگی جو اصل کام ہے قرآن۔ کس گھر میں تدبر قرآن کی محفل ہو، بتائیں نا، ہمارے گھر میں قرآن میں غور و فکر کی محفل، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اصل چیز نے نکال دی اور پھر اس نے کہا باقی تسی چٹو قرآن کرو جو دل ہے تو میں اپنا کام کر چکا، برکت بھی رکھے وہ میں ایسے نظام میں ایسے ہی کہتا ہوں کہ شیطان جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی نا، حدیث ثقلین، تو دوسروں کے ساتھ شیطان بھی وہیں کھڑا ہوا تھا، ظاہر ہے اس نے جو گمراہ کرنا ہے، تو جو ہدایت کا مرکز ہے وہاں کی تو ہر رپورٹ اس کے پاس ہونی چاہیے، تو اس نے بھی سن لیا کہ بھائی قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے بھی سوچ لیا کہ آج کے بعد میرے حملوں کا اصلی نشانہ یہی دو ہونے چاہیے۔ اب ہر ایک کے بارے میں، قرآن کے بارے میں الگ پلان، حدیث کے اہل بیت کے بارے میں الگ پلان، اہل بیت کے بارے میں اس کا پلان کیسا رہا یہ آپ کو تاریخ اچھی طرح جانتے ہیں، محرم اور سفر آپ کو یاد دہانی کروا دیتے ہیں، بھولنے نہیں دیتے۔ رہا قرآن، تو اب یہ میں مزاح میں بات کروں، خود سے میں نے بنائی ہوئی ہے کہ شیطان آیا ایک دن بڑی بری حالت میں ہمارے پاس اور کہا کہ تمہارے دادے کی وجہ سے اللہ نے مجھے دھتکار کے نکال دیا، تب سے میں دھکے کھاتا پھر، تو اگر تم مجھ پہ کچھ رحم کر تو چلو میرا کچھ دل رہ جائے۔ تو ہم نے کہا کہ تو بڑا لانتی ہے، تو گمراہ کر،
اس نے کہا یار اللہ نے تو نکال ہی دیا، تم بھی دھتکار دو گے، تو کوئی ایک آدھی بات میری مان لو۔ ہم نے کہا اچھا بتا کیا بات؟ اس نے کہا کہ تم نا قرآن مجید کو چھوڑ دو۔ ہم نے کہا تھا نا کہ تو بڑا لانتی آدمی، نکل گیا، چلا گیا، پھر دوبارہ آ گیا، جاتا تو نہیں ہے وہ، ڈیٹ بہت ہے، جی جی پھر آ گیا۔ اس نے کہا سوری مجھ سے غلطی ہو، میں بات پوری نہیں کی تھی، میرے منہ سے غلطی سے غلط بات ہے۔ ہم نے کہا کیا بات؟ قرآن آپ نہ چھوڑیں، آپ قرآن پڑھیں، تلاوتیں کریں، چھپوائیں، خوبصورت گھروں میں رکھیں، سب کریں، تعویذ، ایک کام کیا کام ہے؟ بس اس کو سمجھیں، اتنا تو کر سکتے۔ ہم نے سوچا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں قرآن کو۔ ہر گھر میں ہوگا، ہر مسجد میں ہوگا، ٹھیک ہے، ہر محفل کا آغاز تلاوت سے کریں گے، خبردار آپ جو مرضی کریں، بس یہ ایک کام نہیں کریں۔ جب ہم نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے تو خوشی سے شیطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا میرا دل کر رہا ہے آپ کا ماتھا چوموں، پھر اس نے ہمارا ماتھا چوما، اور پھر وہ واپس مڑا اور دل میں کہہ رہا تھا کہ تمہارا بیڑا میں نے گھر کر دیا، رکھو قرآن کو، جس طرح ایگریمنٹ کیا نا، اس کو رکھو، میں نے تمہارا کام، تمہارا بیڑا غرق کر دیا قرآن کے بارے میں۔ تو یہ ہے حقیقت۔ اب دیکھ، اور یہ معاملہ ایسا نہیں کہ شیعوں میں صرف، سنیوں میں بھی ہو، وہ بھی شور بہت ہے، لیکن وہ غالب صاحب کہتے ہیں، بہت غالب بھی ہیں کوئی اور نہ ہو، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون میں نکلا۔ بہت شور سنتے ہیں قرآن کا، ایک ٹکا ہدایت کر کے تو ٹھیک ہے۔ یہ اس امت کو ٹریک سے اتارنے کا ایک بڑا بڑا منصوبہ، اہل بیت کے بارے میں وہ رویہ، قرآن کے بارے میں پوچھو جس سے ہے جنتی۔ اتنے بڑے بڑے گھپلے کا شکار ہونے کے بعد بھی جس سے پوچھو، کوئی بھی جنت سے کم پہ آپ کو نہیں ملے گا، سارے جنتی میں۔ تو میری رائے تمام آج کے لیے انشاءاللہ چند احادیث